جی سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر سہاگ رات کو ہی میری سہاگ رات اجڑ گئی تو بس سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو، کوئی ایسا کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو۔ یعنی کہ جب آپ کی شادی ہوئی، شادی کے رات آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا؟ نہیں، ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ قرض لے کے آپ کی شادی کی گئی جی اور وہی شادی کی رات ہی نہ رہی، ٹوٹ گئی۔ جی، جب انہیں پتہ چلا اس مسئلے کا، میرے پاپا کو ایک دم سے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے پہلے بھی، تو پین سٹارٹ ہو گئی، تو ہاسپٹل انہیں لے کے گئے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ادھر ہی۔ یہ کہ معلم خان بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں کہ گھر کو خالی کریں ہمارے، تو بہت زیادہ ابھی آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں خالی کر کے جائیں یا آگے کیسے کریں۔ یہاں تک کہ ان کے اونر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ فرینڈ شپ کریں، ہمارے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں تو ہم آپ کو اچھی پے بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے گا تو میں کر لوں گی۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے اخراجات اٹھائے، آپ کے سر پر ہاتھ رکھے، آپ کی بہن کو اپنی بہن بنائے، تو آپ اس سے شادی کر لیں گی؟ جی کر لوں گی۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی حد کر سکتا ہے یا ان کے ساتھ حلالی رشتہ نکاح قائم کر سکتا ہے یا ان کی کسی قسم کی امداد کر سکتا ہے تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد ہر والدین، ہر باپ، ہر ماں، ہر بیٹی یہ سوچے گی کہ دنیا میں اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں اس قسم کے بندے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی کی بھی بہن بیٹی کی عزت کو ایک منٹ کے اندر نیلام کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کھڑی ابھی اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کی رات ہی ان کو طلاق ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی، ایک باپ، ایک ماں کی بیٹی، ایک باپ کی بیٹی اور ایک جوان لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی رات جو ہے وہ یادگار ہو۔ شادی کی رات زندگی کی وہ رات ہوتی ہے جس سے زندگی کا ایک آغاز کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس رات بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس رات کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں کہ یہ رات ہوگی، میں اپنے لائف پارٹنر سے یہ بھی چیزیں شیئر کروں گی، یہ بھی کروں گی، بڑی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی بدقسمت بیٹی ہے جس کی شادی تو ہوئی لیکن وہ شادی والی رات ہی ٹوٹ چکی، اس کو یعنی کہ شادی والی رات ہی طلاق ہو گئی۔ کیا وجہ بنتی ہے کہ خاتون کو شادی کی رات طلاق ہو جاتی ہے اور آج اس کو مجبور ہو کر میڈیا پر آپ لوگوں سے ہیلپ لینے کے لیے آنا پڑا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ شادی کی رات ہی طلاق ہو جانا۔ ویسے تو یہ اب چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، دوسری عورت سے شادی کر لی، کسی کا کہیں فیئر ہوا، کسی کا کسی جگہ فیئر ہوا۔ آپ کی کیا وجہ بنی تھی؟ طلاق کیوں ہوئی تھی؟ شوہر نے شادی کی رات ہی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میری شادی جب ہوئی تھی تو سب لڑکیوں کی طرح میری بھی بہت سی خواہشات تھیں، بہت سوچیں تھیں، میرا گھر ایسا ہوگا، میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا، ایسی لائف ہوگی۔ مگر جب شادی والی رات میں ہی جب میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے مجھے یہ بولا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ آپ کے شوہر شادی والی رات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں؟ جی، اچھا، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آپ شادی والی رات یہ چیز کہہ دی، یعنی کہ وہ رات تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ انہوں نے وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے اور وہ بندہ آپ کو اسی رات آ کے یہ کہتا ہے جی میرا کسی لڑکی سے افیئر ہے؟ جی، اسی رات میں ہی آ کے انہوں نے مجھے ایسے کہا، تو اس طرح ہے کہ شاید یہ میرے لیے بتانا بھی بہت مشکل ہے۔ تو پھر اسی طرح وہ اسی رات ہی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پھر مجھے تو اس طرح تھی میری زندگی جیسے بہت زیادہ برباد ایک دم سے، کہ کہاں سے میری زندگی کہاں چلی گئی ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی کہ ایسے میرے ساتھ کیوں کیا انہوں ان نے۔ کے الفاظ جو اٹک رہے ہیں، یہ جو اٹک اٹک کے بول رہی ہیں، یہ تکلیف ہے۔ اس تکلیف کو وہی عورت محسوس کر سکتی ہے، وہی بیٹی محسوس کر سکتی جس کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہو، جس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو۔ جو بیٹی شادی کی رات جس کو طلاق ہو جاتی ہے، جس کا باپ، جس کی ماں، جس کے گھر والے بڑی خوشیوں سے، بڑی میں کہتا ہوں کہ چاؤں کے ساتھ وہ شادی کرتے ہیں، لیکن اسی رات ان کو طلاق ہو جاتا ہے۔ شادی آپ کی لو میرج ہوئی تھی؟ پسند کی ہوئی تھی؟ نہیں، پسند کی نہیں ہوئی تھی۔ کیسے ہوئی تھی؟ میری نا خالہ تھی تو بڑی، انہوں نے دیکھا ہوا تھا لڑکا نا، تو ان کے کوئی جاننے والے تھے
تو انہوں نے کروائی تھی. تو پھر اس طرح بڑی مشکل سے شادی ہوئی کیونکہ ہمارے گھر میں غربت بھی بہت تھی. تو میرے والد جو ہے مزدور تھے, تو کہیں سے قرضہ, کس چیز کی مزدوری کرتے تھے, کیا کام کرتے تھے؟ مطلب کپڑے کا کام کرتے تھے, کسی کی شاپ پہ کام کرتے تھے. تو شادی کس طرح کی پھر آپ کی؟ قرضہ وغیرہ لیا انہوں نے جب میری شادی ہوئی. تو یعنی کہ قرض لے کے آپ کی شادی کی گئی, اور وہی شادی کی رات ہی نہ رہی, ٹوٹ گئی. جی, بس ہمارے لیے تو اس طرح تھا کہ ہمارے گھر میں تو ایسے تھا جیسے ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے. بہت زیادہ جہاں مجھے تکلیف تھی تو میرے والدین کو اس سے بھی زیادہ تھی, اور جیسے میرے والد کو پتہ چلا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے. ناظرین, ایک منٹ کے لیے چیز سوچیں گے, ایک مزدور باپ جو کہ قرض لے کے اپنی بچی کی شادی کرتا ہے اور شادی والی رات اس کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے. ایک منٹ کے لیے اس باپ کی تکلیف کو محسوس کریں, ایک منٹ کے لیے اس لڑکی کی تکلیف کو محسوس کریں جس کو شادی کی رات, یعنی کہ شادی والی رات طلاق ہو جاتی ہے. اس کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ کی میری منگنی ہوئی یا نکاح ہوا یا یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو اس ٹائم وہ بتا دیتا, آپ کو اپنے گھر نہ لے کے جاتا. میں نے یہ سب کچھ کہا کہ آپ نے اس طرح کرنا تھا تو میری زندگی کیوں اس طرح برباد کی, پہلے انکار کر دیتے. تو کہتے ہیں نہیں میری مجبوری تھی, میرے گھر والوں نے اتنا مجبور کر دیا تھا, قسمیں دی تھیں تو میں بہت مجبور تھا. تو اب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کی طرف ہوتا ہوں, آپ کو رکھتا ہوں, تو میں اپنے پیار کو کھو دوں گا, تو میں اسے نہیں کھونا چاہتا. تو اس لیے میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یعنی کہ شادی والی رات اس کو یاد آیا کہ میرا پیار اس بیوی سے جس کے ساتھ میں نے حلالی رشتہ نکاح قائم کیا اس سے عزیز ہے. جی. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ آپ آف کیمرہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ شادی کی رات جب آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اس کے بعد جب آپ کو طلاق ہوئی تو آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کیسے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ بس جب انہیں پتہ چلا اس مسئلے کا تو پھر ایک گھر میں میں ابھی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, یا وہ سارا جو بھی سچویشن تھی میں وہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتی کہ ہمارے گھر میں اس ٹائم کیا ماحول تھا. تو میرے پاپا کو ایک دم سے, وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے پہلے بھی, تو پین سٹارٹ ہو گئی, تو ہاسپٹل انہیں لے کے گئے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اتری. ناظرین, جب ان کے باپ کو یہ پتہ چلا کہ میری بچی کو طلاق ہو گئی ہے, اسی بچی کو جس کے لیے اس کے باپ کی بڑی خوشیاں تھیں, جس کے لیے اس کے باپ نے بڑی بڑی چیزیں سوچی تھی کہ بچی کی شادی کروں گا, چلو یہ فرض میرے سر سے ادا ہو جائے گا, قرض لے کے شادی کی, لیکن شادی کی رات ہی ان کو طلاق ہوئی. وہ صدمہ ان کے باپ جو ہیں وہ جھیل نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. ڈیتھ ہونے کے بعد آپ کے گھر میں جو اس ٹائم جو حالات ہیں, جو معاملے ہیں, وہ کیا ہیں, اور آپ میڈیا پر آئی کیوں ہیں؟ پاپا کی تو ڈیتھ ہو گئی. پھر میری امی ہے, وہ تو مطلب ضعیف ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. تو سسٹر ہے, چھوٹی ہے. تو پھر میں اپنے گھر میں آ گئی, رینٹ پہ گھر ہے, تو کوئی بھی مطلب کہ نہیں ہے کوئی سنبھالنے والا یا کرنے والا. میں ایک جگہ پہ جاب کرتی تھی, تو وہاں بھی حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یعنی کہ آپ کہیں پر جاب بھی کرتی رہی ہیں؟ جی. جاب جہاں پر کرتی رہی ہیں وہاں پر گزارا نہیں ہوا آپ کا, آپ نے وہاں سے کیوں چھوڑا ہے؟ ایک تو گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا, بہت کم تھی پہ. دوسرا یہ ہے کہ بہت غلط ڈیمانڈ تھی ان کی, تو غلط نظریں تھیں کہ جو مطلب کہ آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی جب باہر نکلتی ہے, جس کو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا بھائی بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے, تو پھر جب بیک اسٹرانگ نہیں ہوتی تو کن کن نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ کیسی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے جہاں پر کام کیا وہاں پر بھی آپ کو غلط نظروں سے دیکھا گیا, آپ سے غلط قسم کی ڈیمانڈ کی گئی؟ جی ایسے ہی تھا. تو پھر یہاں تک کہ ان کے اونر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ فرینڈ شپ کریں, ہمارے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں, تو ہم آپ کو اچھی پے بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے. مگر میرا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے کہ اس معاشرے میں کسی بھی جگہ پر جوان عورت کو, خاتون کو کام کرنے کے لیے پہلے اپنا جسم نشاور کرنا پڑتا ہے. پہلے اس جگہ کے مالک کو, وہاں کے سپروائزر کو, وہاں کے ٹھیکیداروں کو خوش کرنا پڑتا ہے, اپنا جسم دے کے راضی کرنا پڑتا ہے. بعد میں گھر کے چولہے جلتے ہیں, بعد میں یہ سارے نظام ہوتے ہیں. اس خاتون کے ساتھ بھی سیم ایسے ہوا, جہاں پر یہ کام کرتی تھی ان کو کہا گیا جی پہلے ہماری ڈیمانڈ پوری کریں, میرے ساتھ دوستی کریں, میرے ساتھ فرینڈ شپ کریں, دین آپ کی سیلری بھی لگے گی, آپ کی نوکری بھی لگے گی, اور آپ کا گھر کا نظام بھی چلے گا. آپ کے گھر میں کون کون ہے, ماں ہے, بہن ہے, فیملی میں کون کون ہے؟ جی میرے گھر میں والدہ ہیں میری, اور بہن ہے چھوٹی, میں ہوں. گھر آپ کا اپنا ہے, رینٹ کا ہے؟ نہیں رینٹ پہ ہے. کرائے کا گھر ہے؟ جی کرائے کا گھر ہے. اس تلخ معاشرے میں کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ کرایہ دینا, بل دینا, گھر کا سارے اخراجات اٹھانا.
پہلے میرے ایک ماموں تھے تو کچھ وہ ہماری ہیلپ کر دیا کرتے تھے، تو انہیں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب تو بالکل بھی مطلب کہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے سہارا، نہ کوئی رشتہ داروں کا نہ کسی اور کا کہ کوئی ہمیں کر سکے، ہمارا خیال کر سکے. تو اس لیے اب اتنے حالات مجبور تھے بہت زیادہ. گھر کا کتنا رینٹ ہے آپ کا؟ اس کا 7,000 کا ہے. مثلاً کس قسم کا گھر ہے؟ بس ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، تو واش روم ہے، ساتھ چھوٹا سا کچن ہے. یعنی کہ جب آپ کی شادی ہوئی، شادی کے رات آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا؟ نہیں، ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بس وہ آئے ہیں تو انہوں نے 10 منٹ بیٹھے ہیں، یہی بات کی ہے تو اٹھ کے چلے گئے ہیں. بس اس کے بعد سے کبھی ان سے بات بھی نہیں ہوئی کوئی. اور اس کے بعد جو آپ کی فیلنگز تھی، جو آپ کے اندر آپ نے چیزیں سوچی تھی، وہ کیسی تھی؟ کیسی ہو سکتی ہیں؟ جس لڑکی کا سہاگ رات ہی نہ ہوئی ہو، اس کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا خواہشاتیں ہوتی ہیں. جب وہی رات اس کی ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اسی رات میں ہی اس کو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے یا کیا رہ جاتی ہے؟ آپ نے بھی سوچا تھا کہ میرا شوہر آئے گا، ہم اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے آغاز کر پائیں گے؟ جی، سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر سہاگ رات کو ہی میری سہاگ رات اجڑ گئی تو بس سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا. بس کیا پھر سوچتی، بہت وہ میرے لیے تکلیف کا منظر تھا. یعنی ناظرین سوچئے گا، یہاں پر وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ والدین جس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جس بیٹی کی زندگی سہاگ رات کو بننی ہوتی ہے، اس کی زندگی جب اسی رات کو اجڑ جائے، اس کا شوہر اسی رات اس کو طلاق دے کے چلا جائے، اس کی زندگی باقی پھر کیسے ہوگی، اس کی فیلنگز کیسی ہوں گی، اور اس کا اس ٹائم جو حالات ہے، جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، وہ کیسی ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ اس شخص نے آپ کے اوپر داغ لگا دیا کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، جو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ تھا اس کو اس نے نبھایا نہیں، سہاگ رات کو چھوڑ کے چلا گیا. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس یہی مقصد تھا کہ وہ تو میری زندگی برباد ہو گئی جو ہونی تھی. ابھی میرے سر پہ یہ ہے کہ بہن، ماں، گھر کے سارے جو بھی میں بڑی ہوں، یعنی کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں میرے پہ. تو ابھی حالات جو ہیں بہت زیادہ ہمارے خراب ہیں، تو بہت زیادہ مطلب پریشان تھی میں، تو اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا. تو میں نے کہا چلے، اگر آپ جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر کا رینٹ آپ نے کتنا بتایا تھا؟ اس کا 7,000 رینٹ ہے. 7,000 رینٹ ہے، تو گھر کے سارے معاملات، اخراجات، یہ وہ بل وغیرہ آپ کیسے پے کرتی ہیں؟ پہلے تو ماموں تھے، کچھ وہ سارا مطلب ساتھ کر دیتے تھے، میں بھی کرتی تھی جو ہو جاتا تھا گزر بسر. اب ماموں بھی فوت مطلب ہو گئے ہیں تو میری بھی جاب ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے 2-3 ماہ کا رینٹ بل وغیرہ سارا ایک دم سے جو ہے نا بہت زیادہ برڈن. یعنی کہ 3 مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے؟ جی، ابھی دینا ہے. تو اس لیے کہ معلم خان بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں کہ گھر کو خالی کریں ہمارے، تو بہت زیادہ ابھی آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں خالی کر کے جائیں یا آگے کیسے کریں. بہت زیادہ پریشانی میں ہوں. دوسری بہن آپ کی چھوٹی ہے، آپ سے بڑی ہے؟ جی، وہ چھوٹی ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی ابھی 14-15 سال ہے. 14-15 سال اس کی عمر ہے. ناظرین، وہ بھی جوان ہے. یہ ایک جوان بیٹی ہے جس کو سہاگ رات کو، شادی کی رات کو طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ بے غیرت شوہر، میں تو بے غیرت کہوں گا نا، کہ جس نے کسی کی بیٹی کے اوپر داغ لگا دیا. جب اس نے اس کو نہیں رکھنا تھا، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، تو پہلے ہی جواب دے دیتا، نہ منگنی کرتا، نہ نکاح کرتا، اور نہ جو ہے یہاں تک نوبت آتی کہ سہاگ رات والی رات اس کو داغ لگا دیتا. کوئی دشمنی تھی اس کے آپ کے ساتھ؟ کوئی پرانا معاملہ تھا؟ کوئی اس طرح کوئی معاملہ تو نہیں تھا کہ اس نے آپ سے کسی قسم کی کوئی کھار نکالی ہو؟ پتہ نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتی اس بارے میں کہ کیا کچھ تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں تھے. تو دشمنی ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، یہ ویڈیو دیکھنے والا، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہے، آپ کے گھر کے سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھتا ہے، اس سے حلال رشتہ نکاح قائم کر لیں گی آپ؟ جی، پکی بات ہے. جی کر لوں گی. یہ جو بھی ظاہر ہے سارا کچھ سنبھال سکے گا، میرا گھر، ماں ہے، بہن ہے، سارا کر سکے گا تو میں کر لوں گی. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے اخراجات اٹھائے، آپ کے سر پر ہاتھ رکھے، آپ کی بہن کو اپنی بہن بنائے، تو آپ اس سے شادی کر لیں گی؟ جی کر لوں گی. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے
اور وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے, ان کے گھر کے اخراجات اٹھا سکتا ہے, تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. یہ مجبور ہیں, ان کو سہارے کی ضرورت ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو تنگ نہ کیجیے. اگر آپ ان کی کسی قسم کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر شو ہے. مجھے بتائیے گا کہ فائنل کیا کہیں گے ان لڑکیوں کو جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ شادی والی رات ہی ان کی جو زندگی ہے وہ اجڑ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو, کوئی ایسا کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو جو میرے ساتھ ہوا. میں کیا کہہ سکتی ہوں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو جیسے میری زندگی کے ساتھ ہوا ہے. ناظرین, وہ بیٹی روئے نہ تو کیا کرے جس کی زندگی اسی رات اجڑ جائے. بار بار یہ چیز مجھے مینشن کرنی پڑتی ہے کہ اس کی زندگی اسی رات اجڑ جائے جس رات اس نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے. ایک بیٹی نے, ایک غریب باپ کی بیٹی نے, جس کے باپ نے قرض لے کے ان کی شادی کی, جس کے باپ نے قرض لے کے اپنی بچی کی شادی کی کہ چلیں اپنے سر سے فرض اتر جائے گا, لیکن جب اس کی بیٹی کو شادی کی رات ہی طلاق ہوگی, اس کے بعد ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور آج حالات اس قدر ان کے تنگ دستی میں گزر رہے ہیں کہ ان کو میڈیا پر آنا پڑتا ہے. میں یہ چیز 100% شور کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی فیملی, کوئی بھی ایسی بیٹی, کوئی بھی ایسی ماں اپنی خوشی سے میڈیا پر نہیں آتی. حالات اور مجبوری ان کو تنگ کرتی ہیں. اور ہمارے چینل پر آج تک جتنی سٹوری لگی ہیں 100% اتھینٹک اور ریئل ہوتی ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ فیملیز, وہ لوگ شیئر کروں جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ کسی سے مانگ نہیں سکتے, جن کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا. ان کے لیے آپ سے ہیلپ کروائی جائے اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ کا نیک بندہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے یا ان کے ساتھ حلالی رشتہ نکاح قائم کر سکتا ہے یا ان کی کسی قسم کی امداد کر سکتا ہے تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.